الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. صدق الله مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ کافرون مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 6 آیات ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس صورت کا نمبر 109 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 18 ہے. اس صورت کے ابتدا میں قل یا ایھا الکافرون کے الفاظ ہیں اور اسی سے پھر اس صورت کا نام سورہ کافرون جو ہے وہ لیا گیا ہے. یہ صورت سورہ ماعون کے بعد نازل ہوئی اور اس صورت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ یہ اعلان فرما دیں کہ ہم اللہ رب العزت کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تہذیب اور معاشرت اختیار نہیں کر سکتے. اے کافرو، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو اور میرا دین میرے لیے ہے. یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آؤ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی پر ہم آپس میں مصالحت کر لیتے ہیں اور وہ اس طرح کہ 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کی معبود کی عبادت کر لیا کریں گے. اس صورت نے ایمان اور کفر اور موحدین اور مشرکین کے درمیان میں حد فاصل قائم کر دی اور بتا دیا کہ توحید اور شرک یہ 2 متصادم نظام ہیں اور ان دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں ہے. یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد سورۃ النصر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا. یہ سورہ نصر مدنی صورت ہے اور اس صورت کے اندر 3 آیات ہیں. ترتیبی اعتبار سے سورہ نصر کا نمبر جو ہے وہ 110 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 114 ہے. اس صورت کی ابتدا میں بھی اذا جاء نصر اللہ والفتح کے الفاظ ہیں اور اسی سے پھر اس صورت کا نام جو ہے سورہ نصر لیا گیا ہے. یہ صورت سورہ توبہ کے بعد نازل ہوئی اور قرآن کے سب سے آخر میں جو کامل صورت نازل ہوئی وہ یہی سورہ نصر ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا. یہ صورت فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ ہجری 10 کے اندر نازل ہوئی اور اس صورت کے نزول کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری موت کی اطلاع دی گئی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو چکا تھا. جب آپ نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو اس وقت اسلام کو قبول کرنے والے اکا دکا افراد تھے، لیکن اب اللہ کے فضل سے لوگ جماعت در جماعت اور قبیلہ در قبیلہ اور فوج در فوج جو ہے اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے.
اس لیے رب العالمین کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا کہ ان فتوحات اور نعمتوں پر فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجیے اور اس کی تسبیح اور اس کی عظمت بیان فرمائیے، اس لیے کہ انہ کان توابا، تمہارا پروردگار بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اس طرح اس سورت کے اندر مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا گیا کہ وہ انتہائی خوشی اور انتہائی جوش کے عالم میں بھی رب العالمین کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ سورہ لہب جو ہے یہ مکی صورت ہے اور یہ 5 آیات کے اوپر جو ہے مشتمل ہے۔ ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 111 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے۔ اس صورت کی ابتدا کے اندر بھی تبت یدا ابی لہب کے الفاظ ہیں اور اسی سے پھر اس صورت کا نام جو ہے وہ سورہ لہب لیا گیا ہے۔ اس صورت کا زمانہ نزول مشہور واقعہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور دین اسلام کی طرف بلائیں، تو کوہ صفا کے اوپر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر کے اہل مکہ کو پکارا، اور جس وقت سرداران قریش جمع ہو گئے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت توحید کو سن کر کے آپ کے چچا ابو لہب جو اس مجمع کے اندر موجود تھا، اس نے یہ الفاظ زبان سے نکالے، تبا لک ما جمعتنا الا لہذا، کہ نعوذ باللہ آپ ہلاک ہو جائیں، کیا آپ نے اس مقصد کے لیے اور اس غرض کے لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا؟ تو اس کی اس بات کے جواب میں رب العالمین نے اس سورہ لہب کو نازل فرمایا، اور اس سورہ سے مقصود یہ بتانا ہے کہ جو شخص دین اسلام کے حق میں ابو لہب کے راستے پہ چلے گا تو اس کا انجام جو ہے وہ اس سے مختلف نہیں ہوگا جو ابو لہب کا ہوا۔ اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی اسلام دشمنی کی بنا پر ہلاک ہونے اور قیامت میں جہنم کے حوالے کیے جانے کا ذکر ہے۔ یہ صورت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین چچا اور بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتلاتی ہے۔ اس شخص کو اپنے مال کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، فخر تھا، لیکن فرمایا کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اور نہ اس کی اولاد اسے اللہ رب العزت کی عذاب سے بچا سکی، اور یہ دونوں میاں بیوی انتہائی ذلت آمیز اور عبرت ناک انجام سے جو ہے یہ دوچار ہوئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔